نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله کس زبان سے ہو گیا مدح شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت مدح کوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت مدح کوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے چاہتے ہیں عز و شان اہل بیت قدر والے چاہتے ہیں عز و شان اہل بیت گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق اور کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں
اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام، محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور اس کے احسان سے آج ہم اور آپ یہاں پر اس بابرکت محفل میں دو عظیم سے عظیم تر ہستیوں کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اور میں گفتگو سے پہلے دل کی گہرائی سے ان عاشقان اہل بیت کی خدمت میں ایک بار نہیں بلکہ 100 بار مبارکبادی پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس محفل پاک کو منعقد کیا اور اس میں دامے درمے قدمے سکھنے چاہے جس طرح حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے، اور اللہ اپنے مزید اہل بیت اطہار کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ چونکہ مسلسل کئی دنوں سے ہم اور آپ اہل بیت اطہار کا ذکر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اور یہ صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا، اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بیان کرنے والے واقعے کربلا کو بیان کرتے ہیں، اور سننے والے بھی اپنے اپنے انداز سے سنتے ہیں۔ ایک عام آدمی کا سننا اور ہے اور ایک سچے عاشق کا سننا اور ہے، اور ہر صاحب ایمان اس چیز سے بخوبی واقف ہے۔ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آیا، پورے عالم اسلام میں ذکر حسین کی گویا بہار آ گئی۔ کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی گھر ایسا نہیں جس میں ذکر امام حسین نہ ہو اور ذکر کربلا نہ ہو۔ یہ جو ذکر کربلا آج تک ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا، یہ ذکر کربلا امت تک پہنچایا کس نے؟ یہ بنیادی قابل غور بات ہے۔ یعنی یہ جو ذکر ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا اپنے اپنے انداز سے، تو امت تک یہ ذکر پہنچایا کس نے؟ اس کا راوی کون ہے؟ اور روایت وہی کر سکتا ہے جو مشاہدہ کرے، یعنی جو اپنی نگاہوں سے دیکھے اور پھر آ کر کے بتائے کہ میں نے یہ دیکھا۔ تو یہ سارا واقعہ کربلا جو ہے، اس کے راوی دو ہیں، ایک کا نام ہے سید سجاد امام زین العابدین، اور دوسری عظیم ذات کا نام ہے حضرت سیدہ طیبہ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے ان دو ہستیوں کا کہ آج یہ امت جو فخر کے ساتھ سر بلند کر کے جی رہی ہے،
اور قیامت تک جیتی رہے گی. اور آج بھی اس امت میں جہاں جہاں پر اخلاق حسنہ، صبر، تقوی، پرہیزگاری، حق گوئی، حق پر جان دینے، مال لٹانے، ان ساری چیزوں کا امت میں جو جذبہ پایا جا رہا ہے، یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ کیا بات ہے. تو میں اس کے لیے بھی عرض یہ کروں گا کہ یہ جذبہ بھی دین ہے ان دو ہستیوں کہ اگر یہ دو ہستیاں نہ ہوتی تو نہ ذکر کربلا ہوتا اور نہ ان ساری چیزوں کا امت میں جذبہ ہوتا. یعنی یہ ذکر بھی ان کے صدقے میں اور امت میں جذبہ بھی ان کے صدقے میں. اگرچہ یہ بات ذرا یعنی اہل علم کے لیے تو مشکل نہیں ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے عوام کے لیے اگر غور نہیں کریں گے تو تھوڑی سی مشکل ہوگی. ایک جملہ ہے جو اکثر عوام بھی بولتے ہیں، خواص بھی بولتے ہیں، ہر قوم بولتی ہے، اور وہ جملہ بھی قابل غور ہے اور حقیقت ہے. صرف جملہ ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ سے غفلت برتتی ہے اور تاریخ سے روح گردانی کرتی ہے اور تاریخ کو بھول جاتی ہے وہ قوم مٹ جاتی ہے. یعنی یہ پوری اقوام عالم کے لیے ایک قاعدہ ہے. یعنی اپنی ماضی کی تاریخ اسے یاد رکھنا ہے، اسے بھولنا نہیں. اور جو قوم بھول جاتی ہے وہ قوم مٹ جاتی ہے. اور ظاہر بات ہے جب قوم ہی مٹ جائے تو پھر بچا کیا؟ یہ نہیں کہ قوم کی عزت مٹ جاتی ہے، رفعت مٹ جاتی ہے، شان مٹ جاتی ہے، شوکت، اس سے حکومت چلی جاتی ہے، نہیں، بلکہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ قوم ہی مٹ جاتی ہے. تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ قوم کو اپنی تاریخ جو ہے اسے یاد رکھنا اشد ضروری ہے. اشد ضروری ہے. کیوں اشد ضروری ہے؟ میں صرف بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں. ضروری اس لیے ہے کہ یہ تاریخ ہی ہے جو یہ بتاتی ہے، تاریخ ہی یہ بتاتی ہے کہ یہ کام ضروری ہے لیکن کریں کیسے. کام ضروری ہے لیکن کریں کیسے. تو تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں دیکھو جیسے انہوں نے کیا ویسے، جیسے انہوں نے کیا ویسے. اب اسی طرح اگر قوم چلتی رہے گی تو یکے بعد دیگر قوم عزت سے جیتی بھی رہے گی، آگے بڑھتی بھی رہے گی. بہت اچھے. اور اگر جیسے اگلوں نے کیا ویسے یہ نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے پھر یہ وہ کریں گے جو دشمن کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اور جو دشمن کرے وہ قوم جب کرتی ہے تو وہ قوم جو تھی وہ نہیں رہے گی، بہت اچھا. اب یہ اسی میں ضم ہو جائے گی. یعنی تاریخ اتنی ضروری ہے کہ اسے یاد رکھا جائے، یاد رکھا جائے. اب میں صرف دو پہلو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں. اسلامی تاریخ، اسلامی تاریخ. کسی سے بھی آپ پوچھیں شروع کب ہوئی تو آپ کہیں گے حضور سے. یہ جو ہماری تاریخ ہے اسلامی تاریخ یہ حضور سے شروع ہوئی. اچھا، جب حضور تشریف لائے، دین لے آئے اور دین کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوئی تو ان رکاوٹوں کا مقابلہ صحابہ نے کیا، صحابہ نے کیا. اور جب ان رکاوٹوں کا مقابلہ کیا تو جہاں جیسی قربانی کی ضرورت پیش آئی صحابہ نے وہ قربانی دی. دین تو اب بھی ہے، رکاوٹیں اب بھی ہیں، دین پر حملے اب بھی ہیں، اور دین کے لیے دشمن اس وقت بھی تھے اور اب بھی ہیں. تو اب جب دین کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں تو نمونہ کس کو بنائیں گے؟ کیا بات ہے. جی جی. یعنی مثلاً اگر آپ اسلام کو مال کی ضرورت پیش آئی تو اگر کوئی مال دینا چاہے تو نمونہ تو ہونا چاہیے کہ مال دے. اب اس کا یعنی ہمت نہیں ہو رہی ہے، جگر کام نہیں کر رہا ہے، مال دے تو کیسے دے؟ کیونکہ مال بڑی پیاری چیز ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھا کہ ابو بکر نے سارا دے دیا، صدیق اکبر نے سارا دے دیا،
تو یہ سارا تو نہیں دے سکتا، کچھ نہ کچھ تو دے سکتا ہے. جی 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 اور یہ جذبہ اسے کہاں سے ملا؟ تو کہیں گے سیدنا صدیق کے اکبر سے. واہ 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 واہ. یہ میں ایک ہلکی سی مثال دے رہا ہوں، جی 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 ہلکی سی مثال. جی، بہت یہ تاریخ ہے، بے شک. اس کو آپ سیرت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اسلامی تاریخ ہے. تاریخ. اور ہمارے لیے سب سے پہلے نمونہ کون بنے؟ صحابہ. بنے یا نہیں بنے؟ وطن عزیز ہے، لیکن اگر وطن میں دین خطرے میں ہو اور دین پر عمل ہونا مشکل ہو تو وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑیں گے، لیکن اس کے لیے چھوڑنے کے لیے ہمت کام نہیں کرنی. گھر پیارا ہے، زمین پیاری ہے، اور چھوڑیں تو کیسے چھوڑیں؟ تو جب پڑھیں گے تاریخ اور اس میں جب مہاجرین کی سیرت پڑھیں گے تو پھر جذبہ پیدا ہوگا کہ انہوں نے جب سب کچھ چھوڑ کر کے دین کے لیے ہجرت کی تو ہم بھی اسی طرح کریں تاکہ ہم بھی اللہ کے پیارے ہو جائیں. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان غلام مصطفیٰ. بہت اچھا. یہ میں صرف تاریخ کی اہمیت بتا رہا ہوں، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ کربلا جو اس کا تعلق بھی تاریخ سے. تاریخ سے. بہت اچھے. ٹھیک ہے، اس پہ تقریریں ہوتی ہیں، واعظ ہوتے ہیں، جذبے بھی ہوتے ہیں، جوش بھی ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس پورے واقعے کا تعلق تاریخ سے ہے. اور تاریخ سے جب ہے تو پھر تاریخ ہی سے ملا کے اور اسے دیکھنا چاہیے تاکہ اس سے کچھ سبق ملے. اب میں بات طویل کروں تو جو اصل مقصد ہے وہ رہ جائے گا، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں. یعنی اسلام کی ابتدا ہوئی، صحابہ نمونہ بنے، اور پھر نمونہ قیامت تک آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے. اور نمونہ بھی کسی ایک چیز میں نہیں، نماز پڑھنا ہے، دل نہیں چاہتا اور پھر نفس جو ہے وہ روکتا ہے. اور جب سیرت پڑھی صحابہ کی تو جذبہ بیدار ہوا کہ انہوں نے رات رات نماز پڑھی ہے تو ہم 5 وقتہ تو پڑھ لیں. یہ تاریخ کا کام ہی یہی ہوتا ہے. تو صحابہ نے جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، وطن قربان کیا، اولاد کو قربان کیا. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. صحابہ نے حق ادا کر دیا. اللہ کے اس انتخاب کا رب نے چنا بھی اس لیے تھا کہ وہ دین کی خدمت کریں گے اور نبی کی صحبت کا حق ادا کریں گے. صحابہ نے کر کے رکھ دیا، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہوا. اور جب مکمل ہوا آیت بھی اتری، رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی. محبوب جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا وہ کام مکمل ہو چکا. رازداں صحابہ تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو دل میں بے قراری پیدا ہوئی کہ مولا جس کام کے لیے تو نے اپنے حبیب کو بھیجا تھا، دین کے لیے بھیجا تھا، رکاوٹیں آئی، مصیبتیں اٹھانی پڑی، پتھر کھانے پڑے، زخمی ہونا پڑا، شہادتیں دی گئی، گھر چھوڑے گئے، مال لٹایا گیا، ہر طرح کی قربانی دی گئی. اور انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ دین آج مکمل ہو چکا. تو صحابہ سمجھ گئے کہ حضور جس کام کے لیے آئے تھے وہ مکمل ہو گیا. اب حضور پردہ فرمائیں گے. بے قراری بڑھی، دل کی بے قراری پہ رحمت للعالمین کی نظر گئی. صحابہ کو درد یہ تھا کہ آپ جائیں گے تو ہمارا کون، ہمارا ساتھی کون، ہمارا مددگار کون، دین کا حامی کون. دین تو قیامت تک رہے گا، رکاوٹیں آتی رہیں گی، دشمن حملے کریں گے. یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں اور صحابہ بھی تو آپ کے بعد بنیں گے نہیں، اور جو ہیں وہ ایک ایک کر کے الوداع ہوتے رہیں گے. دین تنہا رہے گا، مومن تنہا رہیں گے. بات اگرچہ دل کی تھی لیکن میرے آقا کی نظر ظاہر پر بھی ہے اور دل پر بھی ہے. درد پر جب نظر گئی تو اس کی دوا یوں عطا فرمائی کہ گھبراؤ مت، میں تو پردہ فرما کے جا رہا ہوں، رہوں گا تمہارے بیچ میں لیکن تم نہیں دیکھو گے. محمود شاہ جیسا ہوگا تو دیکھے گا، اللہ جیسا ہوگا تو دیکھے گا، جلال الدین رومی جیسا ہوگا تو دیکھے گا. یہ اللہ کے ولی دیکھیں گے، تم نہیں دیکھو گے. لیکن امت ہے میرے صحابیوں، یہ دل کی جو خوف اور خطرہ ہے اسے نکال دو. میں تمہیں بے سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، میں تمہیں 2 سہارے دے کے جا رہا ہوں. اور یہ 2 سہارے تمہیں قیامت تک سہارا دیتے رہیں گے، اور یہ تمہاری بھی حفاظت کرتے رہیں گے اور تمہارے دین کی بھی حفاظت کرتے رہیں گے. صحابہ نے جب پوچھا یا رسول
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان اہل بیت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے. حضور نے دین بھی مکمل کیا ہائے 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 اور دین کو مددگار بھی دے دیا، ہائے ہائے سبحان اللہ. اور مددگار بھی ایک نہیں بلکہ دو، واہ واہ. ایک قرآن اور ایک اہل بیت، جی دو مددگار دے دیے. یہ دین کامل ہوا کس سے؟ قربانی سے. اب میں پتے کی بات عرض کر رہا ہوں، بہت اچھے سبحان بڑی اللہ. پتے کی بات ہے، غور سے سنیں. 1,24,000 صحابہ تو حضور کے ساتھ حجۃ الوداع میں، اور اتنی تعداد غالباً جو نہیں آئی تھی. یہ صحابہ جو تھے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ یعنی 1,24,000 حجۃ الوداع میں حضور کے ساتھ تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ صحابہ کرام جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی تو سب نے سب قربانی تو نہیں دی ہوگی. کیا بات ہے. جی جی یعنی صحابہ نے قربانی دی، ہمیں بھی قربانی دینے کا حکم ہے، وقت کی، مال کی، جان کی. لیکن یہ صحابہ میں ہوں گے ایسے جس نے 1 یا 2 قربانیاں دی ہوں، لیکن یہ ساری کی ساری قربانیاں جنہیں ملا کے دین کہا جائے، یہ ساری کی ساری تو سب میں نہیں ہے. سب مال صدیق اکبر نے دیا تھا، سب نے تو نہیں دیا تھا. کیا بات ہے. آدھا حضرت عمر نے دیا تھا، سب نے تو نہیں دیا تھا. اولاد قربان کی تھی لیکن سب نے نہیں کی تھی. وطن چھوڑا تھا لیکن سب نے نہیں چھوڑا تھا. یہ قربانی کے لیے نمونے صحابہ میں موجود ہیں، لیکن یہ نمونے بکھرے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. اور پھر انہیں تلاش کرنا پڑے گا کہ مال قربان کرنا ہے تو کیسے کریں، جان قربان کرنی ہے تو کیسے کریں، وطن قربان کرنا ہے تو کیسے کریں، جگر کے ٹکڑے قربان کرنے ہیں تو کیسے کریں، اور پھر دین کے لیے، حق و صداقت کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کرنا ہے تو کیسے کریں. بے شک صحابہ نے کی ہیں، لیکن میں عرض کر دوں یہ موتی بکھرے ہیں، بکھرے ہیں. کہیں مال قربان کرنے والا، کہیں جان قربان کرنے والا، کہیں اولاد قربان کرنے والا، اور کہیں وطن قربان کرنے والا. لیکن قربان جاؤ مت تیری کس پر. اگر کوئی امتی جذبہ رکھنے والا سچا امتی چاہے کہ یہ ساری قربانیاں اور یہ سارے کے سارے مصائب و آلام اور دین کے لیے جو کچھ صحابہ نے کیا ہے، جو کچھ صحابہ نے کیا ہے، اگر وہ یکجا ایک جگہ پہ دیکھنا چاہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کربلا آ جائے. ہائے ہائے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت تاجدار کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے. حق ہے حق. انہیں صحابہ نے بڑی قربانیاں دی الحمدللہ، لیکن یہ سارے کے سارے جو قربانی کے مناظر ہیں اگر یکجا کا معنی ایک جگہ. بھئی جیسے آج کل مول بنے ہیں نا، میں صرف مثال کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک دور تھا بڑی لمبی لمبی بازاریں لگتی اور پھر اس میں الگ الگ دکانیں، یعنی اس دکان پر یہ چیز، اس پہ یہ، اور پھر ایک ایک چیز کے لیے پورے بازار کا چکر کاٹنا پڑتا. اب دور ترقی کا، اب مول بنے، سوئی سے لے کے، دھاگے سے لے کے، اور ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں وہ اسی ایک مول میں ملتی. مول میں یکجا، اسی کو کہتے ہیں یکجا، ایک جگہ پر. اسلام کے لیے صحابہ نے بڑی قربانیاں دی، بے شک دی، لیکن وہ بکھری ہوئی ہیں. اگر یکجا دیکھنی ہے تو نواز رسول کو دیکھیں، سید الشہداء امام علی مقام کو دیکھیں، شہداء کربلا کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کو دیکھیں، کربلا کا میدان دیکھیں. یہاں ساری کی ساری قربانیاں یکجا ہیں. وطن چھوڑنا ہے، دل نہیں چاہتا تو ذرا دیکھ لیں امام علی مقام میں وطن چھوڑائے، وطن بھی مدینہ. اسلام کو مال کی ضرورت پیش آئی، امام علی مقام نے مال کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور آئی اولاد کی بات تو 1 2 نہیں 17، کم و بیش 17 جگر کے ٹکڑے ایک ہی جگہ پہ اسلام کے لیے قربان کر کے مسکراتے ہوئے نظر آئے. وہ ذات امام علی مقام کی ہے. اور پھر دنیا قیامت کی صبح تک بتا دیا، لوگوں اگر دین سمجھنا ہے تو حسین سے سمجھو.
بھی قربان. اللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت عظمت تاجدار کربلا سبحان اللہ بہت اچھا بہت اچھا. یہ ہے پیغام کربلا. پیغام کربلا. اور کربلا میں جو اصل مقاصد تھے اس میں ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ کوئی پیغام ایسا چھوڑ دیا جائے کہ جسے امت بھلا نہ پائے. ایک طرف تو محبت کا تقاضا، قرآن میں اس کا مطالبہ اہل بیت سے محبت کرو. کیوں؟ وہ اس لیے تھا کہ محبت کریں گے تو ذکر بھی کریں گے، سبحان اللہ. اور ذکر کریں گے تو سارا دین کربلا سے ملتا رہے گا. کہیں جانے کی ضرورت نہیں. بڑا زبردست فلسفہ ہے صاحب. جی جی جی. جس چیز کی محبت ہوگی آدمی اس کا ذکر کرے گا. ہر ایمان والے کے اوپر لازم ہے کہ اہل بیت سے محبت کرے، اور اہل بیت سے جب محبت کرے گا تو اہل بیت کا ذکر بھی کرے گا. وہ ایسا نہیں کہ مدینے میں تھے تو ذکر کرے، مکے میں تھے تو ذکر کرے، کربلا میں گئے ہیں تو ذکر نہ کرے. نہیں، محبت ہے تو ہر جگہ پہ ذکر کرے گا. تو جب ذکر کرے گا تو ذکر کرتے کرتے یہاں بھی پہنچے گا کہ ہمیں وضو کر کے نماز پڑھنا نہیں آتا، اور وہ بھی جو تھے جنہوں نے خون سے وضو کر کے سجدہ کیا. تو یہ پیغام کربلا ہے جو قیامت کی صبح تک مومنوں کو بیدار کرتا رہے گا. مجھے یہاں پر یہ ذکر نہیں کرنا تھا کیونکہ 10 دن سے آپ مسلسل یہی سن رہے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور آپ بھی دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ بات یہ تو ہم نے 10 دن سے سنی ہے، اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں، اس لیے تھوڑے بلایا تھا. لیکن میں یہ بات کسی مقصد کے تحت کر رہا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنا بھی زبردست اس کا فائدہ ہے یہاں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی، یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، کروڑوں لکھنے والوں نے لکھا، کروڑوں سنانے والوں نے سنا، اور کروڑوں پڑھنے والوں نے پڑھا. آنکھیں اشک بار ہوئی، دل تڑپے، اور یہ جو پورے عالم میں نہ معلوم کیسی کیسی کیفیات جو ہیں وہ پیدا ہوئی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب صدقہ ہے امام زین العابدین کا، اور صدقہ ہے سیدہ بی بی زینب کا. اس لیے آپ بھی سن چکے ہیں کہ یہی دو ہیں جو کربلا کے چشم دید گواہ ہیں. چشم دید یعنی انہوں نے اپنی نظروں سے سارا منظر دیکھا. آدمی دیکھ سکتا ہے، کوئی آدمی جو ہے نا، آدمی چاہے جتنا بڑا ہو، اور رستم زمانہ کیوں نہ ہو، چاہے جتنا پہلوان کیوں نہ ہو، انسان میں ہے طاقت کہ یہ سب دیکھے اور پھر بھی زندہ رہے. بھئی ہم تو سنتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں. اللہ توفیق دے تو کبھی آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا منظر بھی تو سامنے لیا. آخر وہ بھی تو انسان تھے نا. اور اس میں بھی آپ اندازہ فرمائیں، بی بی زینب یہ خاتون ہے نا، اور عورت کا دل تو شیشے سے بھی کیا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. ذرا سی چوٹ لگے ٹوٹ جائے. عورت کا دل اتنا کمزور ہے. خاتون مانا عورت کا دل اتنا کمزور ہے، وہ اس میں کہاں اتنی ہمت کی برداشت کر سکے. اس لیے آج تک لوگوں نے جب صبر کے بعد کو لکھا ہے، ہم کیا جانے صبر کیا ہے. صبر ایوب ضرور مشہور ہے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ قسم رب کی اگر حضرت ایوب بھی آئیں اور جب دیکھیں کربلا میں حضرت زینب کے صبر کو تو وہ بھی پکار اٹھے کہ واقعی یہ اہل بیت کی شان ہے، کوئی اور صبر کر ہی نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت مصطفیٰ، جشن سیدنا حضور سیدنا زین العابدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ حضرات نے مجھے جو عنوان دیا ہے نا 2 ہستیوں کا، ان 2 ہستیوں کے صرف جو اوصاف جمیلہ ہیں نا، اگر صرف ان کی فہرست بیان کریں نا، یعنی اس پہ تفصیل نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی جو ان کے اوصاف جمیلہ بھی ہم تو نہیں سمجھتے نا، ہم سمجھتے ہیں خوبیاں، گن خوبی، کمال. یہ جو ان کی ذات میں کمالات رب نے رکھے تھے، ان کی صرف فہرست.
تو یہ فہرست بھی اتنی لمبی ہے کہ ہم اس کو بھی پورا نہیں کریں، اتنے تو گن ہیں. اب کس گن کی بات کریں؟ کیا بات ہے اللہ. بھئی کس گن کی بات کریں؟ آپ بھی بتائیے نا. آپ کو پہلے طے کر دینا چاہیے تھا، آپ کو یہ طے لکھ دینا چاہیے تھا کہ ذکر زین العابدین کا ہوگا اور ان کے وصف صرف صبر پہ ذکر ہوگا. تو آدمی ذکر بھی کرتا. یا آپ لکھ دیتے کہ زین العابدین کا ذکر ہے اور اس ذکر میں صرف ان کے علم کا ذکر ہوگا. یہ ان کے گن ہیں اور یہ وہاں سے ملے ہیں جہاں سے سارے جگ کو ملے. کوئی کمی ہوگی؟ ہوگی کوئی کمی. اب کس چیز کو بیان کیا جائے؟ لیکن چونکہ معاملہ کربلا والا چل رہا ہے اس لیے میں نے بھی یہی سوچا کہ ذرا صبر پر اللہ صبر عطا فرمائے. لیکن اب میں تو پشو پیش میں ہوں گا. ہم تو صبر ہی نہیں سمجھتے تو صبر صبر سنتے تو ہے. صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر کی کئی تعریفیں ہیں. میں ایک تعریف کر دوں. صبر کی کئی تعریفیں. صبر سکھ میں نہیں ہوتا. یزیدیوں کو اگر کوئی صابر کہے تو یہ لعنتی نہیں دو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یزیدی اور انہوں نے صبر کیا کس چیز میں؟ کیا بات ہے. صابر تو یہ قافلہ تھا. امام علی مقام، آپ کے رفقا، اہل بیت اطہار، صابر تو یہ تھے. بے شک یہ تھے. اور پھر قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہتھیار ان کے ساتھ ہیں، دولت ان کے ساتھ ہے، دھن ان کے ساتھ ہے، فرات کا پانی ان کے ساتھ ہے، سب ان کے ساتھ ہے، کیڑے مکوڑے یہ سب ان کے ساتھ ہیں. لیکن قرآن نے کہا اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ ان کے ساتھ ہے. اب بتائیے جن کے ساتھ اللہ ہو وہ جیتا یا وہ جیتے؟ سبحان اللہ. جن کے ساتھ اللہ، اللہ کن کے ساتھ؟ تو قرآن نے کہا اللہ ان کے ساتھ جو صبر کرے. اور صبر کون کر رہا تھا؟ صبر تو یہ مقدس قافلہ کر رہا تھا. اور اس میں بھی میں عرض کروں گا اگر صبر کے پیمانے پہ آ کے دیکھیں تو صبر میں بھی سب سے اونچا نام سیدہ زینب کا، صبر میں بھی سب سے اونچا نام امام زین العابدین کا. وہ سارے کے سارے صابر تھے. لیکن ایک وقت آیا، امتحان پورا ہو گیا. انہوں نے کہا مولا تیری قسم ہم کامیاب ہو گئے. فزت برب الکعبہ. سب نے کہا ہم کامیاب، جو بھی شہید ہوا کامیاب ہوا. ان کا صبر وہاں پورا ہو گیا. اور وہیں سے حضرت زینب اور امام زین العابدین کے صبر کی شروعات. اور یہاں جب دیکھتے ہیں تو یہی وہ ہستیاں ہیں کہ وہ اگلے صبر میں بھی صابر ہیں اور پچھلے صبر میں بھی صابر ہیں. اب بڑھ گئے کہ نہیں؟ میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. صابر سب تھے لیکن ایسا بھی کوئی صابر، زینب جیسا بھی کوئی صابر اگر ان کی زندگی کا ایک ایک واقعہ شروع سے بیان کیا جائے تو قسم رب کی تکلیفیں آتی ہیں. دنیا درد غم رنج کی جگہ ہے، یہاں سکھ بھی ہیں دکھ بھی ہیں. لیکن قربان جاؤں ان ہستیوں پہ، انہوں نے جیسی آنکھ کھولی ہے امتحان شروع ہوا ہے اور جب تک رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچے تب تک وہ امتحان کے میدان میں ہے. ایسی ہستیاں بہت کم ملیں گی. ہم اسکولوں میں کالجوں میں بھی دیکھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں 3-4 مہینے پڑھتے ہیں پھر امتحان ہوتا ہے، سال بھر پڑھ کے پھر امتحان ہوتا ہے. تکلیفیں آتی ہیں تو مومنوں کا امتحان ہوتا ہے لیکن زندگی میں ایک بار یا 2 بار ہوتا ہے اور اس میں بھی اگر صبر کرے تو کامیاب ہے اور بے صبری کی تو ناکامیاب ہو گیا. یہ صبر اور یہ امتحان بندے کے درجے مقام اور اس کی رفعت کے مطابق ہوتا ہے. اس پر میں کچھ بھی نہیں بولوں گا کیونکہ ایک الگ عنوان ہے جو آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، کہیں نہ کہیں سنا ہوگا. یہ قانون قدرت ہے. رب کی بارگاہ میں جس کا جتنا اونچا مقام ہوتا ہے اس کی کسوٹی، اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے. باقی کچھ یاد نہ رہے تو اتنا یاد رکھیں، جس بندے کا رب کی بارگاہ میں جتنا درجہ بلند ہوتا ہے اللہ اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت لیتا ہے. دلیل دوں، سب سے زیادہ اعلیٰ مقام، اونچا مقام نبیوں کا ہے اور پھر ان سب سے اونچا مقام ہمارے نبی کا. میرے آقا نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل فالامثل.
میرے آقا نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان تو نبیوں کی ہے. بتائیے نبیوں کا اونچا مقام سب سے اونچا، تو سب سے زیادہ ابتلا آزمائش کس کی؟ اور اگر پڑھنا چاہیں تو حضرت آدم سے لے کے اور حضرت عیسیٰ تک پڑھ لیں نبیوں کی سیرت، کیسے کیسے آزمائے گئے. کیا یہ آزمائش کم تھی کہ آرا چل رہا ہے سر کے بیچ میں، سر کے بیچ میں آرا چل رہا ہے، اور جیسے لکڑی کو آرے سے 2 حصے کیا جاتا ہے ویسے آرے سے جسم 2 حصے ہو رہا ہے، اور رب فرما رہا ہے کہ اف مت کرنا، اے میرے بندے اف مت کرنا، چلنے دے آرا. اگر اف کرے گا تو اس رجسٹر سے شاید نام ہی نکل جائے. اف بھی نہیں کیا، 2 حصے ہو گئے لیکن اف تک نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جیسے دنیا نعمتوں سے راضی ہوتی ہے ویسے ہم تکلیفوں پہ راضی ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری تکلیف میں رب راضی، جس میں رب راضی اس میں سب اور ہم راضی. تو اگر ایک ایک کر کے ذکر کریں تو آپ نے یہ بھی تو سنا ہوگا نا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب کا یعنی سن ولادت جو ہے نا اگرچہ اختلاف ہے لیکن 5 پہ اتفاق ہے، 5 ہجری، یعنی آپ کی ولادت 5 ہجری. اچھا حضور کا وصال 11، حضور کی نگاہ کرم میں رہی، گود میں رہی، اور حضور کی پیٹھ پہ سوار رہی. یہ بھی روایتیں ملتی ہیں. نماز میں جیسے حسنین آ کے پیٹھ میں بیٹھتے تھے ویسے حضرت زینب بھی آ کے پیٹھ کے بیٹھتی، اور جب تک نہ اترتی حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. آپ نے گود میں بٹھایا، پیار کیا، پروان چڑھایا، کیا کچھ نہیں دیا ہوگا. یہ تو شان ہے نا ان کی. نام بھی خود حضور نے رکھا، گھٹی بھی حضور نے دی. اب یہ ان کی سیرت کے پہلو ہیں جو ابتدا یعنی حضرت زینب سن 5 ہجری میں پیدا ہوئی، حضور سفر میں ابھی آئے نہیں ہیں. خاتون جنت نے مولا علی سے کہا نام رکھو. حضرت علی نے کہا پہلے جو بچے ہوئے کا نام ان کے میں نے رکھے تھے. کہا آپ نے تو نہیں رکھے، ابا حضور نے رکھے تھے. فرمایا آنے دو خود رکھیں گے. حضور تشریف لائے تو آپ نے نام رکھا زینب، نام مصطفیٰ نے رکھا زینب. یہ حضور نے پھر یعنی حضور نے اپنا لعاب دہن جو کھجور چبا کر کے اور ان کو کیا کیا یعنی ان کے منہ میں دیا. کتنا فیض ملا ہوگا. اچھا ہے کسی میں دم جو اس کی تشریح کر سکے کہ حضور کا لعاب دہن جس کے منہ میں آ جائے اسے کیا کچھ ملا، اور اگر کیا کچھ ملا یہ دیکھنا ہو تو بغداد چلے جائیں. تو بہت برسوں بعد کی بات ہے، برسوں بعد کی بات ہے. غوث اعظم کو حضور نے لعاب دہن دیا تو کیا ملا؟ آپ کہیں گے قوت گویا ہی ملی. یعنی غوث اعظم تقریر نہیں کرتے تھے. لوگوں نے کہا آپ کے پاس اتنا علم ہے تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں عجمی اور یہ عربی، ہمت نہیں ہوتی. زور کے وقت کا واقعہ، حضور تشریف لائے، پھر منہ کھول، آپ نے منہ کھولا، آپ نے لعاب دہن دیا 7 مرتبہ. پھر مولا علی آئے اور لعاب دہن دیا. حضور کا لعاب دہن غوث اعظم کے منہ مبارک میں جانا تھا کہ اب جو خطاب شروع کیا تو انسان تو انسان بلکہ یہ جن جو ہے نا وہ بھی دنگ رہ جاتے. اور آپ کے اس خطاب کا عالم یہ تھا کہ بغداد میں آپ خطاب کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو جن جہاں ہے وہ وہی بیٹھا ہے. اور اس سے پوچھے بھائی ساری ڈیوٹیاں یہ وہ عاملوں کو چھوڑ کر کے اپنی بستی چھوڑ کے بیٹھ کر غوث اعظم کا خطاب سننا. یہ لعاب دہن کا اثر ہے، یہ لعاب دہن کا اثر ہے. اور یہی لعاب دہن حضرت زینب کو ملا تھا. اثر دیکھنا ہو تو کوفہ میں دیکھیں، اثر دیکھنا ہو تو دمشق میں دیکھیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان سیدہ بی بی زینب. شاید آپ کا ذہن ابھی اس وقت وہاں تک نہ پہنچا ہو. کربلا کے بعد یہ قافلہ جب کوفے پہنچا تھا تو حضرت زینب نے وہاں بھی خطبہ دیا تھا. دمشق میں یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا. اور آج بھی مورخین لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھا نہ ہو کہ خطبہ کون دے رہا ہے، باہر سے صرف آواز سنتا تھا تو کہتا تھا جیسے علی بول رہے ہیں، جیسے علی بول رہے ہیں. اور حضرت زینب کے اس خطبے کی آج بھی دھوم ہے. لیکن ہم
समझते क्यों नहीं? इसलिए कि समझते ही नहीं। क्या बात है। और समझते भी हैं तो वो चीजें हमें याद नहीं रहती। हजरत ज़ैनब का खुतबा कोई मामूली अल्फाज क्या होंगे? बात है हजरत, बताओ। आपकी मुकद्दस ज़बान से जो अल्फाज निकले थे, जो रब की हमद निकली थी, जो हुजूर की सना निकली थी, और फिर आपने जो यजीदी दरबार में यजीदियों की जो कलई खोली थी, यजीद बैठा है और आप, यानी ये मर्द पहलवान का भी काम नहीं है, दरबार में बादशाह है, दरबार के सामने हक बात उसके मुंह पे कहे, और वो भी कई दिनों का सफर है, जिगर जख्मी, जिस्म जख्मी, आंखें नम, भूख है, प्यास है, ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, शहजादियां बैठी हैं, तन पे कपड़ा नहीं है, दर्द की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बारी आई हक बात कहने की तो हक बोलना शुरू किया, आवाज सुन के अली याद आए। ये उसी मेरे आका के लुआबे दहन का असर था जो मेरे आका ने अता फरमाया था। और हुजूर तो जानते थे कि ये इसलिए दे रहा हूं कि एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा कि दुनिया में खतीब तो बहुत गुजरे हैं, लेकिन एक खातून खतीब बन करके और दुनिया के सारे खतीबों को सर झुकाने पर मजबूर कर दे, और बड़े बड़े मुबल्लिग और बड़े बड़े फसी जो हैं वो भी सर झुका के कहते हैं कि हम चाहे जितने बड़े हो लेकिन अहल बैत के कदमों को छू नहीं सकते। अहल बैत है और हम। हजरत ज़ैनब की जिंदगी की शुरुआत ही मसाइब से हुई है, आलाम से हुई है। आप अंदाजा फरमाएं, हजरत ज़ैनब तकरीबन 6 या 5 साल की हैं, और 5 साल का बच्चा हमारा भी कुछ शूर रखता है, ये हमारा बच्चा है, और वो क्या हमारे बच्चों और उनको कयास करेंगे? जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे वो बच्चे थे? नहीं थे ना, इसलिए कि हमारे बच्चे बच्चे हैं और वो नूर हैं। वो क्या है? नूर हैं। और जाहिर बात है नूर वो होता है जो रोशन होता है, और जहाँ रोशनी होती है वहाँ कुछ भी छुपा नहीं रहता, कुछ भी छुपा। फिर ये नहीं कि बच्चे हैं, बच्चे होते तो उनकी सनदें हदीसें न ली जाती। इमाम हसन की हदीसें हैं, उन्होंने रिवायत किया और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उस रिवायत को लिया है। किसी ने ये नहीं कहा कि बच्चा है, क्योंकि और बच्चे और हैं, नूर की तस्वीर और है। हज़रत ज़ैनब बाशूर हैं, 5-6 साल की उम्र है, सब कुछ समझ रही है। पहली इब्तिला ये आई, हुजूर ने विसाल फरमाया, विसाल फरमाया तो मदीने का हाल क्या था कि हजरत ज़ैनब ने नहीं देखा कि उन पे कोई असर मुरतब नहीं होगा। ठीक है, मदीने की बाहर की बात छोड़ दें, घर में बीबी फातिमा ज़हरा है जो हुजूर की सबसे प्यारी है, और जब हुजूर ने विसाल फरमाया, कसम रब की, हजरत फातिमा ज़हरा ने कसीदा लिखा है, वो कसीदा आज भी किताबों में ऐसे चमक रहा है जैसे आसमान पे 14वीं का चांद चमक रहा है। क्या ये गम कम था? पूछे सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा से, आप उस कसीदे में फरमाती हैं, सुब्बत अलैहि मसाइबु लौ सुबना अल नहार लसिरन लयालिया। ये मैं उसका एक बंद पढ़ रहा हूँ, ये फातिमा ज़हरा का फरमाना है। आपने फरमाया कि जमाना है, अल्लाह की मशीयत है, मुझ पर जो तकलीफ है और जो मुसीबतें आई हैं, अगर वो पहाड़ अगर दिन पर आती तो दिन रात हो जाता। नहीं समझे आप? फातिमा ज़हरा ने कहा, हुजूर के विसाल से मुझ पर जो मुसीबत पड़ी, जो तकलीफ आई, मसाइब, मसाइब यानी तकलीफें, रंज, गम, आलाम। फरमाती हुजूर के विसाल से मुझे जो रंज पहुंचा, जो तकलीफ पहुंची, अगर ये तकलीफ दिन पे आती ना तो दिन रात हो जाता, दिन रात हो जाता। लेकिन फातिमा सब्र कर रही है, तो क्या हजरत ज़ैनब ने उस सब्र को नहीं देखा? क्या बात है। तो क्या फातिमा सब्र कर रही थी तो ज़ैनब धाड़ी मार के रो रही थी? ये तो इब्तिदा है हजरत ज़ैनब के सब्र की। फातिमा को सब्र करते देखा तो नन्ही ज़ैनब भी सब्र कर रही है, और अभी कुछ अरसा भी नहीं गुजरा, 6 महीने भी नहीं हुए थे कि खुद फातिमा ज़हरा ने विसाल फरमाया। ये दूसरी आजमाइश है हजरत ज़ैनब की। यानी किसी भी बच्चे की माँ का विसाल हो जाए और बच्चा होश वाला हो, समझदार हो, उस पर क्या गुजरती है?
اس پر تو وہی اللہ محفوظ رکھے، اس کا اندازہ صرف دیکھنے سے نہیں ہوتا. یہ تو وہی کر سکتے ہیں جن کا یہ امتحان ہوا ہو کہ بچپن میں اگر کسی کی ماں فوت ہو جائے تو پھر کئی طرح کے سوالات آتے ہیں کہ اب اس کی پرورش کون کرے گا، پروان کون چڑھائے گا، ادب کون سکھائے گا، تعلیم کون دے گا، گھریلو کام کاج کرنے کی تربیت کون دے گا. زینب 5-6 برس کی ہے اور فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا، اب پرورش کس نے کی؟ فاطمہ الزہرا تو وصال کر گئی تو وہ پرورش کی مولا علی مشکل کشا نے. اور امام حسن امام حسین بڑے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہیں، لیکن اب پرورش کا ذمہ سب ان پہ آیا ہے. اور پھر یہ بھی کوئی کم مصیبت تھی، ابھی 6 مہینے ہی نہیں ہوئے حضور کے وصال کو کہ فاطمہ الزہرا نے وصال فرمایا. کیا حضرت زینب کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اب یہیں سے تو صبر شروع ہو رہا ہے. اور پھر یہ صبر چلتے چلتے وہ وقت بھی آیا، مولا علی مشکل کشا پہ حملہ ہوا، خنجر سے آپ زخمی ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے، زینب ساتھ میں ہے اور شہر کوفے کا ہے. اندازہ فرمائیں اس وقت تو زینب کی عمر بہت بڑی تھی، کیا اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ پھر آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا بدبختوں نے امام حسن کو زہر دیا اور پھر جسم کے اندر سے گوشت کے ٹکڑے خون کے ساتھ گر رہے تھے. زینب دیکھ رہی تھی. کیا یہ امتحان کم تھا؟ یہ سارے امتحانات حضرت زینب نے اپنی نگاہوں سے دیکھے. یہ امتحان ہے کیونکہ جو جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اس کا امتحان بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اتنے سارے امتحان ہونے کے باوجود صبر، باوجود اب اگر آپ بھول نہ گئے ہو تو میں لوٹ کے پھر آؤں جہاں چھوڑا تھا وہاں. میں پوچھ رہا تھا آپ سے صبر کیا ہے؟ یعنی حضرت زینب بچپن سے ہی صبر 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 آخری دم تک. آخری دم سیرت پڑھ لیں کہ کربلا کے بعد بھی حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب پر یہ مصیبتیں تکلیفیں کم نہیں ہوئی، بڑھتی ہی گئی. کربلا کے بعد بھی بہت ستایا گیا، زنجیریں پہنائی گئی، ہتھکڑیاں پہنائی گئی، مدینے سے نکالا گیا، شہر بدر کیا گیا، بولنے پہ پابندیاں لگی. اور یہ سارا کیوں ہو رہا تھا وہ سب جانتے ہیں. وہ اس لیے ہو رہا تھا کہ بادشاہی ان کے پاس تھی، تلواریں ان کے پاس تھی، لوگوں کے دل ان کے ساتھ تھے. اس لیے وہ گھبرا رہے تھے. حکومت اب بھی خطرے میں تھی کہ اگر انہوں نے ارادہ کر لیا تو آج یہ حکومت ہم سے چھن جائے گی. لیکن انہوں نے تو حکومت سے اسی دن ہاتھ اٹھا لیا جب کربلا سے چلے تھے. سیاست سے کوئی واسطہ نہیں، بس یہی کام تھا کہ بندوں کو خدا سے ملائیں اور انہیں راہ حق بتائیں اور دین کی تعلیم دیں، حدیث و قرآن پڑھائیں اور سکھائیں. یہی کام تھا. پورے شہر میں کہیں بھی بے صبری نہیں. تو کیا تھا؟ اب میں صبر کی ایک تعریف کروں گا، باقی تو بھائی سب سمجھتے ہیں نا بھائی صبر. ہمارے یہاں صبر کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کو تکلیف آئے نا اور پھر وہ نہ روئے نہ چلائے نہ شکایت کرے نہ سینے پہ ہاتھ مارے نہ بال نوچے، بلکہ چپ چاپ آنسو بہیں تو بہتے رہیں اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جو اللہ کی مرضی بس اسی پہ راضی، جس میں رب راضی اسی میں لوگ بھی آ گئے اور کہتے ہیں اس نے کیا کیا؟ صبر کیا. اس نے ہمارے یہاں صبر بس اتنا ہی ہے. حالانکہ صبر نماز میں بھی ہے، صبر روزے میں بھی ہے، سارے اعمال صالحہ میں صبر ہے، برائیوں کو چھوڑنے میں بھی. یہ بڑی تفصیل ہے، زبردست تفصیل ہے. صبر کسی ایک چیز میں نہیں. لیکن میں جو صبر کی تعریف کر رہا ہوں کربلا کے حوالے سے سمجھیں. صبر سارے صابر. بزرگان دین نے اس کی تفصیل اور اس کی تعریف یہ لکھی ہے کہ آدمی کا جو معمول ہے نا، معمول عام دنوں میں، خوشحالی کے دنوں میں جو اس کا معمول ہے، اس پر جب کوئی آفت آئے، مصیبت آئے، ابتلا امتحان آئے تو اس کا جو معمول تھا اس میں ذرا بھی فرق نہ آئے. یہ صبر ہے. نہیں سمجھے آپ؟ پھر عرض کر دیں. ایک مومن، ظاہر بات ہے مومن ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ معمول ہوگا نا. معمول یعنی رات دن کا عمل. معمول سے مراد یہ ہے کہ اٹھتا تو ہے لیکن اٹھا تو اٹھ کر کے اس نے کیا کیا؟ روز کرنا ہے. ایمان والا جو کرتا ہے وہ جانتے ہیں کیا کرتا ہے؟ وضو کرے گا. یہ اٹھ کر کے کیا کرے گا؟ وضو. یہ اس کا معمول ہے. اور وضو کر کے پھر تہجد پڑھے گا. یہ معمول ہے. تہجد پڑھ کے تسبیح پڑھے گا. یہ معمول ہے.
तस्बीह पढ़ के कुरान पढ़ेगा, ये मामूल है। फिर जाएगा मस्जिद में सुन्नत पढ़ेगा, फिर फजर पढ़ेगा, फिर इशराक पढ़ेगा, फिर उसके बाद यानी चार्ज पढ़ेगा, फिर जोर, फिर असर, फिर मगरिब, सारी सुन्नतें नफल, ये इसको कहते हैं मामूल। फिर आई इशा के बाद रात आई, इशा पढ़ करके और आया और बिस्मिल्लाह करके और इस करवट पे लेटा जैसे हुजूर लेटते थे, और जो हुजूर पढ़ते थे वो पढ़ा, नींद आ गई। अब ये गोया कि है सोया, लेकिन फरिश्ते लिखते हैं कि इबादत कर रहा है। ये मामूल है, मामूल। अब ये एक मोमिन का मामूल है। अब हमारा मामूल क्या है वो तो मैं नहीं जानता, मैं अपना तो बता सकता हूँ, आप हजरात का तो नहीं बता सकता कि आप क्या करते हैं, आपका मामूल क्या है। उठते हैं तो कैसे उठते हैं, उठ करके क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर सारा दिन जो गुजर जाता है, फिर रात को घर आते हैं तो क्या करते हैं, ये मैं तो नहीं बता सकता। मैंने एक मोमिन का आम, खास की बात नहीं, खास का तो मामला ही अलग है, खास का तो मामला ही अलग है। एक आम मोमिन, ये है मामूल, ये मामूल। अब ये किसी बंदे का मामूल था, अचानक नौजवान बेटा जो है ना उसका इंतकाल हो गया। अब कितना गम होगा, इतना गम हुआ कि सुबह इसे उठना भी याद नहीं पड़ा है, गम में हिम्मत ही नहीं। मामूल बदला कि नहीं बदला? अब मामूल बदला तो बदलता ही गया, न तहज्जुद पढ़ी, न कुरान पढ़ा, गम में डूबा हुआ है, न तस्बीह न तालील, रो रहा है गम में डूबा। फिर नमाजें भी छूटी और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा मामूल जो था वो इससे छूट गया, और कहते हैं कि ये गम में डूब गया और इसकी सारी बंदगी मामूलात जो है वो चले। क्यों? इसलिए कि गम में है, और यही गम में इन मामूलात का छूटना ये बेसब्री है। और चाहे जितने गम के पहाड़ टूटे, लेकिन मोमिन का मामूल न बदले, यही सब्र है, और इसी सब्र को करबला में दिखाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ताजदारे करबला, हुजूर उस्ताजुल उलमा, सुभान अल्लाह। इस पर मैं सनद के तौर पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल पेश कर रहा हूँ। उलमा ने बयान भी किया है, लिखा भी है, और आपने भी सुना होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम मदीने से चले, करबला पहुंचे, करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क, दमिश्क से फिर वापस मदीना आए। लेकिन कहते कसम रब की, मेरी फूफी ज़ैनब की तहज्जुद भी कज़ा नहीं। जोश में तो मैंने बोला, शायद आप समझ में ना आए तो फिर जरा बता दूं। ये आला दर्जे का सब्र है, आला दर्जे का। करबला में क्या हुआ था, और करबला में फिर 10वीं के बाद 11वीं रात भी आई थी, जिसमें हजरत ज़ैनब सालारे कारवां है, सारे काफिले की निगरानी भी कर रही है, लाशों पे पहरा भी दे रही है। यहाँ लोग बयान करने को तो बहुत कुछ बयान कर जाते हैं, और अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। कसम रब की, ये ज़ैनब है, ज़ैनब ये अली की बेटी है, ये फातिमा के जिगर का टुकड़ा है, ये नबी की नवासी है, कोई आम खातून नहीं है। आम खातून में मजाल क्या है कि इस हाल में वो जिंदा रह सके। वो पहले ही अपने बेटे के शहीद होने पर तड़प तड़प के दम दे देती, अगर पहले पे नहीं तो दूसरे पे तो जान निकल जाती। लेकिन ज़ैनब कुर्बान तेरी अज़मत पर, दोनों बेटे शहीद हैं, सारा घराना शहीद है, इमाम अली मकाम शहीद है, लाशें बिखरी हैं, लेकिन उस रात भी सैयदा की तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। इस पर भी हम नहीं सोचेंगे क्या? यानी ये चीज भी काबिल गौर नहीं है क्या? यहाँ कोई तकलीफ है क्या? अल्लाह बचाए। और यहाँ फर्ज की बात नहीं, सुन्नत और वाजिब की नहीं, ये तहज्जुद। हजरत ज़ैनब का कज़ा नहीं हुई पूरे सफर में। हालात कैसे थे? हालात देखे ना, अगर रुस्तम भी होता ना मर जाता, हिमालय पहाड़ भी होता रेजा रेजा हो जाता। एक बात फिर अर्ज कर दूं जो अभी मेरे ज़हन में आई, और ये सदका बुजुर्गों का। सैयदा ज़ैनब के तहज्जुद पे और सब्र के हवाले से मैंने जो बात अर्ज की, इसे सब्र कहते हैं। हालात चाहे जैसे हो, मोमिन का मामूल न बदले, ये है उसका सब्र। और अल्लाह ऐसे सब्र की सबको तौफीक दे। घर लुट जाए
سارا گھر برباد ہو جائے، خود میں کتنی بھی تکلیف کیوں نہ آئے، لیکن نمازی ہے بہرحال نماز پڑھنا ہی۔ اگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے کیسے بھی کر کے معمول جو ہے وہ نہ چھوٹنے پائے، یہ ہے صبر۔ اصل میں صبر یہ ہے، صبر مانا روکنا ہے، اور پھر روکنے کی کئی قسمیں ہیں۔ یہاں پر وہ علمی باتیں ہم چھیڑ بھی نہیں سکتے، اور نہ ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہم وہ باتیں کریں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کربلا کے جتنے بھی یہ اہل بیت اطہار، اور یہ کون تھے؟ اللہ اکبر، یہ تھے کون؟ آپ یہ تو سوچیں نا۔ اور یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا کیوں، یہ بھی آپ جانتے ہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف دین کے لیے۔ یزید نے کہا دین مٹاؤں گا، امام نے کہا مٹانے نہیں دوں گا، میں مٹ جاؤں گا دین مٹانے۔ اور واقعی یہ جو ہمارے پاس دین ہے نا، صدقہ کس کا؟ آج جو ہمارے پاس دین ہے نا، یہ صدقہ کس کا؟ شہداء کربلا کا، سید الشہداء امام علی مقام کا۔ انہوں نے بچایا، اور جیسے بچایا وہ آ کر کے زینب نے سنایا، اور وہ آ کر کے کس نے؟ امام زین العابدین نے سنایا۔ تب مومنوں نے یہ شعور پایا کہ دین ہے کیا، صدقہ تو ان کا، امام زین العابدین اور سیدہ زینب کا۔ تو میں جو بات کر رہا تھا نا وہ یہ تھی، اس پر میں نے دلیل کیا دی کہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میری پھوپھی کی ایک بھی تہجد کی نماز یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ سونے والا؟ آپ سوچ ہی نہیں رہے تو میں کیا کروں؟ امام زین العابدین یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پھوپھی کی ایک بھی تہجد کی نماز یہ کون کہہ سکتا ہے؟ امام زین العابدین اس وقت اگر سوتے رہتے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوئی؟ تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ امام زین العابدین کی بھی ایک تہجد کی قضا، اسی سے تو ثبوت مل رہا۔ اگر یہ نہ اٹھتے تو پھوپھی کو نماز پڑھتے کیسے دیکھتے؟ اور یہ تھے کون؟ آپ معلوم ہے، مدینہ منورہ سے چلے اور سفر ہی میں بیمار ہو گئے، سفر ہی میں سارا سفر بیمار چل رہے ہیں۔ کربلا میں تھے تو بیمار تھے، کربلا سے لوٹے تو مدینے میں آئے تو اب یہ سارا سفر جو تھا، ایک طرف تو وہ تکلیفیں جو آدمی کے برداشت کرنے اور ہمت کا کام نہیں، اور ایک طرف بیماری۔ کیا علاج تھا؟ ٹیبلیٹ، انجیکشن، دوائی، کوئی باٹلا وغیرہ؟ ذرا سا بھی اگر درد ہو نا، ذرا سا، ماں پریشان، باپ پریشان، اسی وقت لیا اور پہنچے فیملی ڈاکٹر کے پاس۔ اس نے کہا میرے بس کا روگ نہیں ہے، موربی پہنچو۔ موربی والے نے کہا راجکوٹ پہنچو، ہے کچھ نہیں۔ راجکوٹ والے نے صرف ایک گولی دی، ہوا، معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اتنے پریشان ذرا سی تکلیف پہ، اور یہ سارا خاندان ساتھ ہے، کوئی علاج، کوئی معالجہ، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب۔ حد تو یہ ہے کہ پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، چاہے ہو یا نہ ہو لیکن تہجد نہ جائے۔ اچھا ایک بات آپ مجھے بتائیں، تہجد فرض تو نہیں ہے نا، نہ واجب ہے؟ ہم پہ تہجد فرض نہیں ہے نا؟ تہجد کے لیے جب یہ اہتمام تھا تو فرض کے لیے کتنا ہوگا؟ کیا ان کا کوئی فرض چھوٹا ہوگا؟ جن کی تہجد نہ چھوٹے کیا ان کا کوئی فرض چھوٹا ہوگا؟ یہی تو بتانا تھا امت کو، یہ دکھانا تھا کہ نماز وہ ہے کہ ہم اس حال میں بھی نہیں چھوڑتے، اور تم کھا پی کے چھوڑ رہے ہو۔ اچھے سے تندرست توانا ہو کر کے پھر بھی اللہ سب کو نمازی بنائے، اور شہداء کربلا کا صدقہ عطا فرمائے کہ آج کے بعد ہم سے کسی کی نماز نہ جائے۔ اللہ ہر مرد عورت کو جس پہ نماز فرض ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ زینب کی سیرت تو بہت طویل ہے، اب میں تھوڑا سا نذرانہ پیش کر رہا ہوں امام زین العابدین کی بارگاہ میں، تھوڑا سا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ صبر کے حوالے سے یا آپ کی سخا کے حوالے سے یا آپ کی روب اور دبدبے کے حوالے سے، کس کس حوالے سے، یعنی کئی نہ معلوم کتنی راہیں ہیں، کتنی راہیں، نہ معلوم کتنی راہیں۔ اور آپ ہر میدان میں آفتاب ہیں، میں چاند بھی نہیں دوں گا۔ امام زین العابدین ہر میدان میں سورج ہیں، آفتاب ہیں، کوئی روشنی کی کمی نہیں ہے۔ وہ کوئی روشنی لینے والا، وہ کوئی سخا کی روشنی لینے والا، وہ کوئی صبر کی روشنی لینے والا،
हो कोई कनात की रोशनी लेने वाला, हो कोई इबादत का नूर लेने वाला। हम तो सिर्फ बरकत लेने वाले हैं कि हम ये जिक्र करें घर में बरकत आए। भाई बरकत तो आएगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये इतने सारे नूर लेके वो जो बैठे, कुछ तो उनमें से भी लेना। सखा का नूर नहीं लेंगे क्या? उनकी इबादत से कुछ नूर लेंगे कि नहीं लेंगे? रात और दिन में 1000 नफल पढ़ते, रात और दिन में 1000 नफल। वुजू करने बैठते, चेहरे का रंग बदलता रहता, कभी पीला, कभी नीला, कभी सफेद। लोगों ने पूछा कि वुजू कर रहे हैं, रंग क्यों बदल रहा है? तो फरमाते तुम्हें पता नहीं किसकी दरबार में जा रहा हूं, किसकी दरबार में जा रहा हूं। हज के लिए एहराम बांधा, एहराम बांध करके तलबिया जरूरी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जरूरी है, चाहे उम्रे का हो चाहे। लेकिन जो नहीं जानते उन्हें क्या पता कि तलबिया है क्या। बस वो तो ये कहते हैं कि मक्के गए हज हो गया, ऐसे थोड़े हज होगा। जियारत हो गई, जियारत हो गई, बड़ी खुशनसीबी है। हज नहीं होगा, हज तो तब होगा जब हज के सारे अरकान जैसे हुजूर ने बताया वैसे अदा करेंगे, तब होगा। मैं जियारत का मुनकिर नहीं हूँ, बड़ी शर्म वाली बात है। गुनाह बख्शे गए, सवाब हुए, लाखों सवाब मिले, अनगिनत सवाब मिले, बड़ी बरकत वाली जगह, रहमत बरसी, सब हुआ। और वो हजर अस्वद को गवाही बनाया, वो कयामत के दिन गवाही देगा, सब होगा, जन्नत मिलेगी, गुनाहों से पाक, सब हो गया। लेकिन हज नहीं हुआ, क्योंकि हज तब होगा जब हज के साथ। भाई नमाज अगर कोई पढ़े और नमाज के जो फराइज हैं वो अदा न करे तो नमाज होगी? अब हम तो ना हाँ कर रहे ना, हम तो यही समझते हैं कि वहां मस्जिद में गए, रुकू सजदा किया, हम समझे हो गई नहीं। पहले किसी जानकार से पूछेंगे होती कैसे है, क्या बात है, बहुत अच्छे। हम कहें हो गई, थोड़े हो गई। अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया ऐसे पढ़ोगे तो होगी, वरना नहीं होगी। एक साहबी नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर बैठे थे, आपने नमाज पढ़ते देखा तो आपने फरमाया सल्ले, यानी फिर से पढ़ गया तो नहीं पढ़ी नहीं। अब उसने फिर पढ़ी तो वैसे ही आपने फरमाया नहीं हुई नहीं, फिर पढ़। साहबी तीसरी बार उसने आपने कहा नहीं हुई, तो वो तो साहबी था, कहा ऐसे नहीं हुई तो आप बताएं कैसे होगी। फिर आपने तालीम दी, फिर आपने तालीम दी कि ऐसे पढ़ तो नमाज होगी। तो खैर ये अलग बात थी, पता नहीं कहाँ से कैसे आई, मैं माजरत खा हूँ। लेकिन अर्ज ये कर रहा था, ये ज़िम्नन बात थी, ये ज़िम्नन बात थी। और मैं देख रहा हूँ कि इस बात के आने के बाद आप थोड़े सुस्त पड़ गए, और आप में से कुछ अब आप सोचने लगे कि अब आखिर दावा ना कर दे तो अच्छा है, ये भी सोचने लगे। और मैं कर रहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र, आपकी इबादत का जिक्र। आपके घर में आप नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लगी। एक रिवाज में आप नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चा कुएं में गिरा, आपको पता ही नहीं। आग बुझाई गई, नमाज पढ़ के फारिग हुए, रात जब देखे इनका क्या हुआ तो कहने लगे आग लगी थी, तो आपको पता भी नहीं चला। तो फरमाया मुझे पता कैसे चले, मैं तो दूसरी आग के बुझाने में लगा, मुझे कुछ खबर नहीं। आपको आपकी इबादत का आलम ये था कि आपको कुछ पता ही नहीं चलता था। और हज में आपने कहा, तो लोगों ने कहा आप लबैक पढ़ो, नहीं पढ़ रहे, लोगों ने कहा पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये तो एहराम जंग ये नहीं होगा, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा। तो जब ज्यादा इसरार किया तो आपने फरमाया भाई तुम इसरार कर रहे हो लबैक, और मुझे डर ये है कि मैं कहूँ लबैक और वहां से आवाज आए ला लबैक, तो इसी डर से ये हया है, हया ये फिर एक अलग मजमून है। ये हया है अल्लाह का कि मैं कहूँ कि मौला मैं हाजिर हूँ, और अगर कहीं रब का देख नहीं तेरी हाजिरी कबूल नहीं तो क्या, तो लब्बैक नहीं। लोगों ने कहा कहना ही पड़ेगा, लिखा है कि आपने यानी लोगों के कहने पे जैसे ही लब्बैक का चीख मारी, बेहोश हुए, हज का सारा मौसम गुजर गया और आप इसी बेहोशी में रहे। क्या क्या बयान किया जाए आपकी इबादत का। आपने खिलाफ काबा पकड़ करके जो आप रोए थे और वहां पर आपने जो दुआएं मांगी थी, ये एक तकरीर है, ये सारी एक
تقریر ہے آپ کے اس رونے کو دیکھ کر کے اس حرم میں لوگ جو بڑے بڑے متقی تھے نا وہ سوچنے لگے بڑا کوئی گناہ گار آیا ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ مولا سمندر کے جھاگ سے بھی میرے گناہ زیادہ، زمین کے ذروں سے بھی میرے گناہ زیادہ، تیری مخلوق سے بھی میرے گناہ زیادہ، مولا میرے گناہ بخش کر دے، اور اگر نہیں تو مجھے قیامت میں نہ بھی نہ اٹھانا، میں کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اور غالباً یہ آپ اسی طرح گڑ گڑا رہے تھے، کسی کو ترس آیا، کہا تو اتنا رونے والا کون ہے، جا کے میں بھی اس کے لیے دعا کروں۔ قریب آ کر کے دیکھا تو اور کوئی نہیں، سید سجاد امام زین العابدین تھے۔ اس قدموں پہ گر کے کہا آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، آپ کی عبادت کا اور سخا کا عالم تو سبحان اللہ، بڑی مشہور ہے نا آپ کی سخا۔ 100 گھر، میں یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یعنی مدینہ منورہ کے 100 گھر ان کی کفالت آپ کرتے تھے۔ کفالت نہیں سمجھ رہے، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں راشن پانی، کٹ بولتے ہیں کٹ، حالانکہ کٹ میں کاغذ ہی ہوتے ہیں، بوک سے بڑا ہوتا ہے اور اندر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ دکھاوا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ ہم نے اتنے کٹ تقسیم کی اور اس کٹ میں ہوتا کچھ نہیں، 2 دن کا بھی خرچہ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ اخبار میں آ جاتا ہے فلاں سیٹھ صاحب نے یہ مصیبت آئی تو فلاں نے گاڑی بھری اور جہاں جا کر کے ان کی مدد کی، گیا سب بیکار، کچھ نہیں ملا، کیونکہ امام زین العابدین کے اسوے سے خلاف ہے، اور یہ بالکل مقبول نہیں۔ یہ چیز جو دنیا کو دکھانے کے لیے ہو یہ ریا ہے، رب کو پسند نہیں، قبول بھی نہیں۔ رائے کہاں گیا، اس کو مقصودی نام تھا، نام مل گیا، اخباروں میں آ گیا، لوگوں نے واہ واہ کر دی، اور جو ملا وہ مسکرا کے ملا، واہ سیٹھ صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، اتنے گھروں کو راشن پہنچا دیا۔ اب وہ پھولے نہیں سماتے، جیسے ابھی جنت میں گھوم رہے ہیں، کل پتا چلے گا کہ جنت میں جانا کتنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ امام زین العابدین 100 گھر، ان کی پورے مہینے کا راشن، کپڑے تک، 1 مہینے میں جو چیزیں چاہیے سب، اور کوئی غلام نہیں، کوئی خادم نہیں، کوئی خاندان کا نہیں۔ رات کی تاریکی میں دنیا سو جاتی، امام زین العابدین وہ بوری اپنی پیٹھ پہ اٹھاتے اور اس غریب کے گھر کے دروازے کو کھول کے اندر رکھ کے دروازہ بند کر کے چلے جاتے۔ غریب صبح اٹھتا تو مہینے کا راشن دروازے پہ ملتا، مہینہ پورا نہیں ہوا کہ راشن پھر آ گیا۔ 100 گھروں کی کفالت میرا امام کرتا۔ یہاں بولنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، نہیں بولوں گا، آپ سمجھ لیں یہ شان سید کی ہے، یہ شان 100 گھر، اور پھر جب آپ کا وصال ہوا، غسل دینے والوں نے دیکھا تو ان بوریوں سے پیٹھ پہ نشان پڑے تھے، اور نشان پڑنے سے پتا چلا پھر جب وہ گھر جہاں یہ راشن جاتا تھا امام کے وصال کے بعد راشن جب بند ہوا تب پتا چلا کہ یہ راشن کوئی اور نہیں، یہ سخیوں کے گھر کی خیرات تھی، اور دینے والے زین العابدین۔ یہ ہیں امام زین العابدین۔ حضرت جابر کی روایت پڑھ کے اور آپ سے اجازت لے رہا ہوں، اب سنا تو ضرور ہوگا آپ نے۔ امام زین العابدین کی ولادت سے پہلے حضور نے غیب داں نبی نے آپ کی ولادت کی اور شان کی خبر دی۔ بتائیے ایسے شان والے کم ہی تو ہوں گے نا، کم ہوں گے۔ راوی حضرت جابر فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، امام حسین آئے، مولا امام حسین سید الشہداء تشریف لائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں بچپن ہے، حضور نے لیا، گود میں بٹھایا، سینے سے لگایا، سونگھا بھی، چوما بھی، پیار بھی کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسین، اسے اللہ بیٹا دے گا، نام اس کا علی ہوگا، لیکن قیامت کے دن عرش کے فرشتے صدا یوں دیں گے کہ این سید الساجدین، سید الساجدین کہاں ہیں؟ تو بڑے محشر میں جو نکل کے آئے گی وہ ذات حضرت امام زین العابدین
हुजूर ने फरमा दिया कि इमाम हुसैन को रब बेटा देगा, और वो होगा कौन? तो हुजूर ने फरमाया वो ऐसा होगा कि कयामत में उसे इसी लक़ब से पुकारा जाएगा, सैयद साजिदीन। अब साजिदीन कितने हैं? किसी के पास गिनती हो तो मुझे दिखा दे कि साजिदीन इतने, और ये उन सब के क्या है? सैयद है। अब अगर कोई साजिद है तो रहे, नहीं है तो निकल जाए। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साजिद कौन होता है? साजिद वही जो ईमान वाला, ईमान नहीं तो सजदा नहीं। और जितने भी ईमान वाले सब सजदे से इस मकाम पे, क्या गौसे आजम साजिद नहीं? वाह 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 वाह, तो ज़ैनुल आबिदीन, हाय हाय हाय, उनके सरदार, क्या बात है। मैं थोड़े कह रहा हूँ, जी 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 जी, ये दुनिया भर के कुतुब साजिद नहीं है ना, इनके सरदार, जो इनके सरदार होंगे तो उनकी शान कितनी बड़ी होगी। इसीलिए तो नाम था अली, नाम 3 अली। इमाम हुसैन के साहबजादे तीनों अली, तीनों, अल्लाह अकबर, तीनों अली। लेकिन अब तीनों अली हैं तो पहचाना कैसे जाए? तो एक बड़ा अली, एक मंझला अली, एक छोटा अली। वो बड़ा और छोटा जो है वो दोनों शहीद हो गए करबला में, और ये मंझला बचा, ये ज़ैनुल आबिदीन है। यानी सारे आबिदों की जीनत, जीनत, जीनत को आज की जबान में कहते हैं डेकोरेशन, सजावट। यानी ये आबिद तो सब हैं, लेकिन सजदे कब हैं? इनकी इबादतों में जीनत कब आती है? जब इनसे मोहब्बत हो। ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत सारे आबिदीन की जीनत है। नाम नहीं है, नाम अली औसत है, नाम इनका अली औसत है। और ऐसा नहीं कि ये यानी करबला में नहीं थे, सब जानते थे ना। मदीने से चले मक्कतुल मुकरमा से, फिर सारा सफर बीमारी, और खेमे में रहे, बिस्तर पे रहे, न खाना न पीना, कोई मतलब आसाइश आराम नहीं। और हजरत ज़ैनब ज्यादातर आपकी तीमारदारी में लगी रहती, तीमारदारी में। सारा जब ये काफिला शहीद हुआ ना, यानी अहले बैत अतहार के शहजादे, आबान व अंसार, इमाम अली मकाम बाकी बचे, तो इमाम ज़ैनब के पास आए, इमाम अली मकाम, और आकर के कहा बहन आखिरी दीदार कर लो, अब मैं जा रहा हूँ। अब ये तो बयान करने वाले तो अपने हिसाब से करते हैं, और फिर कुछ रो के करते हैं, कुछ अपने अंदाज से करते हैं, कुछ रुलाते हैं, जो भी हो। बात भी बड़ी जबरदस्त है भाई। जाहिर बात है कि हजरत ज़ैनब की आंख में आंसू नहीं आए होंगे, और ये आंसू आना कोई बेसब्री नहीं है, बेसब्री नहीं है। सारे तो शहीद हो गए और सहारा सिर्फ एक था, वो भी आए और कह रहे जा रहा हूं। तो हजरत सकीना पे क्या बीती होगी? उस वक्त कोई दुनिया भर के किसी गम की कोई कमी थी? हजरत आदम से लेके कयामत तक लोगों में गम आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए, लेकिन ऐसा गम किसी पे नहीं आया। ये बिल्कुल हक बात कह रहा हूँ। ये जो था ना, ऐसा किसी पे दुख और ऐसा गम किसी पे ना आया और ना आएगा। और आया और आए कैसे? कोई सह भी नहीं सकता, किसी में सहने की हिम्मत ही नहीं है। हजरत सकीना है, हजरत ज़ैनब हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, शहजादियां हैं, बाकी सब शहीद हो गए। इमाम आए इजाजत देने। एक रिवायत में तो ये लिखा है कि हजरत ज़ैनब ने कहा भाई शरीयत इजाजत नहीं देता, वरना मैं इजाजत मांगती, आप रुके, मैं जा रहा हूं। और मेरा तो ईमान ये कह रहा है, कोई शक नहीं कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट रखी होगी, और ये भी कहा होगा कि शरीयत की इजाजत नहीं है, वरना मैं आपको जाने नहीं देती, मैं जाती। और अगर जाती ना, ये राज था, नहीं गई, बस इसमें आप समझ लें। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर जाती तो यजीदी वापस नहीं जाते। हाँ बिल्कुल, अगर जाती तो यजीदी वापस, हाँ ये हक बात है, बिल्कुल सुन ले। लेकिन चूंकि इजाजत नहीं थी, नहीं गई। जब हजरत ज़ैनब ने कहा होगा कि मुझे इजाजत दें, वहां लिखा है कि इतनी बीमारी, इतनी नकाहत, उठने की भी ताकत नहीं, लेकिन कुर्बान शहजादे तेरी हिम्मत पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस यानी अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे, लेकिन नेज़े की टेक से उठे।
اٹھ کر کے آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ ابا حضور آپ نہ جائیں میں جائیں، آپ نہ جائیں میں آگے کوئی دعوت تھی کیا؟ اجازت مانگ رہے تھے کہ آپ نہ جائیں میں جا رہا ہوں، کیا اگلا منظر نگاہوں میں نہیں تھا؟ ہاں بے شک تھا، لیکن چونکہ راز سے واقف تھے کہ آگے جنت ہے، آگے کون کون انتظار کر رہے ہیں، اور جو گئے ان کی کیا پذیرائی ہوئی، ان پہ خدا کتنا راضی ہوا، رسول کتنا راضی ہوا، اس لیے یہ غم میں نہیں، یہ تو شوق سے جا رہے تھے۔ قسم رب کی سارے شہزادے شوق سے گئے، شوق سے گئے، اور سب نے آگے بڑھ بڑھ کے کہا پہلے میں۔ وہ شوق اس لیے تھا کہ وہی راز سے واقف تھے کہ دنیا چاہے جو سمجھے، لیکن حوریں جان بھر کے انتظار کر رہی ہیں، ہار لیے کھڑی ہے کہ آؤ جنت کا دولہا بنائیں اور رب کی رضا میں لے جائیں۔ زین العابدین بھی اٹھے تھے، لیکن امام علی مقام نے فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ بیٹے۔ وہاں بڑی آپ نے نصیحتیں کی تھی اور بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر، آپ نے کہا نہیں تم جاؤ گے تو حسینی نسل کہاں سے چلے گی، اور آپ نے سب سے بڑی بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو میرے والد اور میرے نانا نے سینے میں مجھے علم دیا ہے وہ کس کو دوں؟ ایک تو ہے کتابی علم جو پڑھایا جاتا ہے، اور ایک سینے کا یہ تصوف ہے، اور یہی ولایت کا مفہوم ہے۔ ولایت یہیں سے چلی ہے، سینے امام حسین سے، پھر آئی زین العابدین کے سینے میں، یہ علم سینے سے سینے میں آیا۔ امام علی مقام نے امام زین العابدین کو سینے سے لگا کے اور پھر سینے میں جو تھا سب کو ڈال دیا سیدنا امام زین العابدین کے سینے میں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، خود حضور نے فرمایا تھا ما سبب اللہ فی صدری سببت فی صدر ابی بکر۔ حضور نے فرمایا جو میرے سینے میں رب نے ڈالا تھا وہ میں سب ابو بکر کے سینے میں ڈالا۔ امام حسین نے، اور یہ ہے روحانیت، یہ یعنی یہ روحانیت، اور اسی سے بنتی ہے ولایت۔ پھر یہ سارے ولی غوث قطب ابدال اوتاد ہوئے، ہو گئے، قیامت ہوں گے، یہ سب کے سب اسی فیض سے جو فیض امام علی مقام کے سینے سے امام زین العابدین کے سینے میں آیا، اسی سینے سے سینہ بسینہ کہیں معین الدین، کہیں معین الدین، کہیں احمد رضا، کہیں یہ، کہیں محمود شاہ، کہیں وہ، یہ بزرگ جو بنے وہ اسی سینے کے فیض سے بنے ہیں۔ یہاں جب میں پہنچتا ہوں تو میں بھی حیرت میں پڑ جاتا ہوں، آج فلاں کا عرس ہے، آج فلاں کا عرس ہے، عرسوں میں بھیڑ مچی ہے، جانتے نہیں کہ یہ عرس تو ہے لیکن یہ عرس ہی نہیں، ملا کہاں سے ہے؟ یہ سارے عرسوں کی جان اور جڑ امام زین العابدین کا سینہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان حضور سیدنا زین العابدین۔ آپ کی ذات بابرکت اتنی عظیم ذات ہے کہ کوئی کما حق ہو ان کو سمجھ بھی نہیں سکتا، نہیں سمجھ سکتا۔ جب اس وقت کے لوگ نہیں سمجھ سکے تو آج کے لوگ کیا سمجھیں گے؟ اب یہ بات تو بڑی ہے لیکن یہ آخر میں آئی ہے ذہن میں تو کر، حالانکہ وقت بھی بہت ہو گیا، آپ کا دیا ہوا وقت تو پتہ نہیں کب پورا ہو گیا، آپ کا دیا ہوا وقت جو تھا وہ کب کا پورا ہو گیا، اور یہ میں آپ پہ زیادتی کر رہا ہوں۔ ایک دو بار بیچ میں بارش نے بھی کوشش کی لیکن ہم نے یقین رکھا کہ نہیں، آج بکھیر نہیں سکتے، آج نہیں بکھریں گے، اور اگر جھم جھم برسی بھی تو بیٹھے رہیں گے، آج نہیں بکھریں گے انشاءاللہ، بھلے فجر ہو جائے۔ امام زین العابدین جب لوٹ کر کے آئے اس کے بعد بھی عداوت ختم نہیں ہوئی۔ یہ مروان، عبد الملک بن مروان، ہشام بن مروان، یہ جتنے بھی مروانی تھے، مروانی، انہوں نے دشمنی میں کوئی حد، کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ آپ کو کئی بار ہتھکڑیاں لگائی گئی، بیڑیاں پہنائی گئی، اور آپ کو کئی بار ستایا گیا۔ ایک بزرگ ہیں زہری، امام زہری، بڑے مشہور بزرگ ہیں امام زہری، یہ اسی دور کے ہیں اور انہی کے مطلب فیض یافتہ امام زین العابدین کے بڑے محب۔ یہ عبد الملک کے حکم سے آپ کو بیڑیاں پہنائی گئی، ہتھکڑیاں، اور یہ جو لے جا رہے تھے تو امام زہری جب پہنچے رونے لگے۔ امام زہری آپ نے کہا روتے کیوں؟ روتا اس لیے ہوں کہ اللہ کی قدرت ہے
میرا جی چاہتا ہے کہ یہ ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھ میں نہ ہو اور میرے ہاتھ میں، اور یہ بیڑیاں جو آپ کے پیر میں، آپ کے پیر میں نہ ہو، میرے پیروں میں ہو۔ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر کے فرمایا کیا سوچتے ہو؟ کیا ان سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا ان سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہم اگر چاہیں نا تو یہ ہتھکڑیاں ابھی ٹوٹ جائیں۔ اور یہ کر کے ایک روایت میں آپ نے 3 بار کہا اللہ اللہ اللہ، تیسری بار جب اللہ کا تو ہتھکڑیاں بھی نکل گئی، بیڑیاں بھی نکل گئی۔ اور ایک روایت میں کہ اس یعنی بادشاہ کے دربار میں ہوا تھا، وہ بھی اٹھ کر کے نیچے بیٹھ گیا اور کہا جاؤ، اب مقابلہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہتھکڑیاں اور یہ بیڑیاں اللہ کہنے سے ٹوٹ گئی۔ اس موقع پہ امام زین العابدین نے کہا تھا سن لو، ہم نہ وہاں کمزور تھے نہ یہاں کمزور ہیں، ہم نہ کربلا میں کمزور تھے نہ یہاں کمزور ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے تو ہتھکڑیاں کھول دیتے ہیں، اور جب اللہ چاہتا ہے تو پہن لیتے ہیں۔ پھر اٹھایا پہن لی، فرمایا کہ ہم مجبور نہیں، ہم اسی میں راضی ہیں جس میں رب راضی۔ ہیبت کا عالم یہ تھا۔ ایک بات اب ایک ایک کر کے، اب تو 1:30 ہو رہے، 12:30 بج رہے۔ ہشام تھا نا، شام سے آیا تھا، یہ عبد الملک کا بیٹا ہے شاید ہشام۔ یہ یعنی اس وقت کیا تھا، یہ یعنی گورنر تھا، امیر۔ شام سے بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ آئے تھے اور موقع حج کا تھا۔ اب یہ آیا تو مطاف میں طواف کی جگہ نہیں مل رہی، وقت کا امیر ہے، حاکم ہے، لیکن وہاں کس سے کہے کہ حج کا، وہاں تو سب برابر ہیں۔ اب اس نے بڑی مشکل سے طواف تو کر لیا، اب اس کے وہ چمچے جو تھے کبھی آگے کبھی پیچھے، لیکن جگہ نہیں ملے، بڑی کوفت ہوئی، بڑے شرمندہ ہوئے۔ وہ کہہ بھی رہے تھے کہ امیر ہے، بھلا ہے، ہٹو ہٹو، لیکن ہٹے کون؟ وہاں کوئی نہیں ہٹا۔ اب جب آیا حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع، تو اس نے بڑی کوشش کی، نہیں پہنچ پایا، تو اس نے ایک کرسی لگائی کہاں پر جہاں زمزم کا کنواں ہے، وہاں بیٹھ گیا منظر دیکھنے۔ یہ وہاں بیٹھائی تھا کہ سید الساجدین زین العابدین امام آئے، یعنی بڑے سادہ کپڑے تھے اور بالکل تنہا۔ جب اس دروازے سے داخل ہوئے، لوگوں کی نظر پڑی، طواف والے بھی ہٹ گئے، اور پھر جو حجر اسود پہ تھے وہ بھی، آپ نے طواف بھی سکون سے کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر کے جب چلے تو جو شامی بیٹھے تھے انہوں نے اس سے پوچھا ہشام سے کہ یہ کون ہے، یہ ہے کون؟ یعنی تو بادشاہ ہے، امیر ہے، لوگوں نے جگہ نہیں دی، یہ تنہا آیا اور اس طرح طواف بھی کیا، حجر اسود کو بوسہ بھی دیا، یہ ہے کون؟ تو اس نے، حالانکہ وہ پہچانتا تھا، اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اور وہیں بیٹھا تھا شاعر فرزد، بڑا نامور شاعر، اور یہ محب اہل بیت، جلال آ گیا، کہا او بلبل تو نہ پہچانے تو کوئی حرج نہیں، یہ وہ ہے جسے ہل بھی پہچانتا ہے، حرم بھی پہچانتا ہے، یہ وہ ہے جسے زمین والے بھی پہچانتے ہیں، آسمان والے بھی پہچانتے ہیں، یہ وہ ہے جسے شجر بھی پہچانتے ہیں، حجر بھی پہچانتے ہیں، یہ وہ ہے جن کے قدموں کی خیرات دین کی شکل میں ہمیں ملی ہے۔ اور یہ اس نے اپنا یعنی جو نظریہ تھا، عقیدہ تھا، وہ بتا دیا کہ تیرے نہ پہچاننے سے کچھ نہیں ہوگا، اسے سب پہچانتے ہیں، اور جو خدا کو پہچانے اسے سب پہچانتے ہیں، اور جو خدا کو بھول جائے اسے اپنے بھی نہیں پہچانتے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔